اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 1 to 11۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک امن میں ہوں، ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو اس وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث پائیں گے، جو فردوس کی وراثت میں پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو کامیاب کہتا ہے اور ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیتا ہے جو لوگ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتا، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو لے کے سنجیدگی اختیار کرتا ہے، سیریسنس اس کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ بے فائدہ باتیں، جو بالکل لغو باتیں جس کو کہتے ہیں، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ اپنے گھر کا فائدہ ہے، نہ دوسروں کو گھر کا فائدہ ہے، ایسی بیکار باتوں سے وہ دور رہتا ہے اور اپنا وقت ضائع اس میں نہیں کرتا، اور جو وہ کماتا ہے اس میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے نکال دیتا ہے، انہیں اللہ کے راستے میں وہ دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنا سب کچھ رہنے کے بعد اپنی جو شہوانی خواہشات ہیں، اس شہوانی خواہشات کو وہیں پر یوز کرتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور پرمیشن دی، جیسے بیوی اور جو ہے لونڈیاں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے بھی بہت ایک زمانے تک بھی یہی رواج ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے کچھ خود مالک کے انڈر میں رہتی تھیں، جس کو ہم غلام بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ بالکل ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا، ساری چیزیں جو ہے مالک کے انڈر میں ہی رہتی تھی پورا۔ تو جو ہے اس وقت میں ایک ضرورت تھی ان کی پروٹیکشن کے لیے، تو یہ چیز الاؤڈ تھا کہ بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے آپ رہ سکتے ہیں۔ مگر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی۔ نوکر ایک الگ چیز ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوکر کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہیں، نوکر ایک الگ چیز ہے، وہ صرف پیسے دے کے نوکری کرتا ہے اور پھر جب آپ سیلری بند کر دیں گے تو پھر وہ دوسری جگہ پہ کام کر سکتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ماحول تھا یا اس کے بھی پہلے کا ماحول تھا، غلام بنانوں کا اور لونڈیوں کا جو ہے ایک سلسلہ اس زمانے میں کلچر ہی تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پرمیشن دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے رہ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن نہیں دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ شرمگاہوں کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں، اور اگر ان کے پاس امانتیں دی جاتی ہیں تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس کوئی عہد لیا جاتا ہے، کوئی اوت ان سے لیا جاتا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور اتنا بزی شیڈول کے اندر بھی وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی جو ہے وراثت پائیں گے،
اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے کافی لمبی آیت ہے، 1 سے لے کے 11 تک جو ہے میں نے پڑھا ہے، تو ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے، پہلے تو اس کے اندر آ گیا کہ جو اللہ پہ یقین کرے گا ایمان والا ہے، فرسٹ وہ کیٹیگری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ نماز میں جھکنا، یعنی ایک ساتھ جھکنا، یعنی باجماعت لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا، اور لغو باتوں سے اعراض کرنا، یعنی جو بیکار ایسی باتیں جس سے کسی قسم کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، ایسے باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انہیں جو وہ کمائی کرتا ہے، جو بھی کماتا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے غریبوں کے لیے وہ دیتا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمن میں ہوں، یعنی ان کی ملکیت کے اندر جو عورتیں رہتے ہیں اور جو ہے بیوی ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی عورتوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ البتہ جو ان کے علاوہ ہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرے عورتوں کے پاس جاتا ہے تو یہی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، بلکہ وہ امانتیں ان کو پھر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی قسم لی جاتی ہے، عہد لیا جاتا ہے، تو اس کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں نہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے اگر دیکھیں گے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نماز میں جھکنے والے، یعنی ایک ساتھ جھکنا، جیسا باجماعت نماز کو جو ہے لوگوں نے تفسیر میں اس کو کہا ہے۔ اور یہاں پر نماز کی حفاظت، کیونکہ جب انسان جو ہے جب کام میں لگتا ہے تو اس نہ کچھ جو ہے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے، مگر نمازوں کے وقت میں نماز ادا کر لینا، نماز کی حفاظت کرنا، کتنا بھی کام ہو نماز کی حفاظت کرنا کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت میں پائیں گے۔ اب اللہ نے اتنا سارے کیٹیگری بتا کے کہہ دیا کہ اگر یہ کوالٹی تمہارے اندر موجود ہے تو سمجھو کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جنت الفردوس میں ایک جگہ فکس ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ون ٹائم رہ کے پھر بعد میں جو ہے نکل جانا ہے، بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹف ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کی آیت کو جو ہے اگر ہم بار بار سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور جو ہے وال کے اندر اگر ہم لکھ دیں گے، کہیں پر بڑی جو ہے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی اگر ہم جہاں پر ہم سوتے ہیں وہاں پر لگا دیں گے، تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کیٹیگریز بتائے ہیں کہ کیسا ایک ایمان والا رہنا چاہیے، اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج یا کل، یا ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان ساری کیٹیگری کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہو جائیں۔